حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد مینا میں تشریف فرما تھے اور میں بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے حضور ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو تم پوچھو اور اگر تم چاہو تو میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا حضور آپ خود ارشاد فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جب تم بیت الحرام کے ارادے سے گھر سے نکلو تو اس میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنے میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، صفا مروہ کی سعی میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور عرفہ کی شام کے وقوف میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور جمرات کی رمی میں تمہارے لیے کیا ثواب ہے، اور سر مڈانے میں کیا ثواب ہے، اور اس کے ساتھ طواف افاضہ میں یعنی طواف زیارت میں کیا ثواب ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے ہم یہی سوال پوچھنے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ان کے جواب سنو۔ حضور نے فرمایا جب تم بیت الحرام کے ارادے سے گھر سے نکلو تو اونٹ کے ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب 2 رکعتیں ادا کی جائیں تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور صفا مروہ کی سعی میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور عرفہ کے دن عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس دن آسمان دنیا پہ اپنی شان کے لائق خاص تجلی فرماتا ہے اور ملائکہ کے سامنے مباحات فرماتا ہے، ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے اے میرے ملائکہ یہ میرے بندے دور دراز سے پراگندہ سر میری رحمت کے طلبگار اور امیدوار بن کر آج یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اے میرے بندو تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، میں نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے ہیں، تم واپس چلے جاؤ تمہاری بھی مغفرت ہو گئی، جن کی تم شفاعت کرو ان کی بھی مغفرت ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمروں پر رمی کرنے ہر کنکر کے بدلے ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے جو گناہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، اور قربانی کرنا تیرے لیے تیرے رب کے ہاں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور سر کے بال مڈانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب تو طواف زیارہ کرے تو طواف کعبہ اس حال میں کرتا ہے کہ تیرے سارے گناہ بخشے جا چکے ہیں، تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہے، ایک فرشتہ تیرے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے بندہ خدا گزشتہ زمانے کے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب آئندہ زمانے میں جا کر عمل کرنا شروع کر دے، جو کچھ پہلے تھا وہ تو سب کچھ معاف کر دیا گیا ہے۔